کیا بلاول بھٹو اپنے نانا کی طرح کامیاب وزیر خارجہ بن سکتے ہیں؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت سے وزرائے خارجہ آئے، لیکن جو شہرت اور پذیرائی ذوالفقار علی بھٹو کو ملی وہ کسی بھی وزیر خارجہ کے حصے میں نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان کے تشخص اور مفادات کو اجاگر کرنے کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ذوالفقار علی بھٹو 60 کی دہائی کے اوائل میں جناب منظور قادر کی وفات کے بعد وزیر خارجہ بنے۔ یہ جنرل ایوب خان کا زمانہ تھا۔ بھٹو کو حقیقی معنوں میں شناخت اور مقبولیت وزیر خارجہ بننے کے بعد ہی ملی تھی۔ خاص طور پر ستمبر 65 کی جنگ کے دوران ان کی شاندار سفارتکاری نے سفارتی محاذ پر چین اور دیگر مسلم ممالک کو پاکستان کی حمایت میں شانہ بشانہ کھڑا کرنے میں شاندار کردار ادا کیا۔ اس وقت بھارت کے وزیر خارجہ سورن سنگھ تھے، لیکن بھٹو کے سامنے وہ طفل مکتب نظر آتے تھے۔ بھٹو کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی میں کی گئی تقریریں آج بھی وہاں کی گئی تقریروں میں بہترین تقریریں شمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے تمام عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ اس وقت کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور مفکر نوجوان ذوالفقار علی بھٹو کی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے معاہدہ تاشقند پر بھٹو کے ایوب خان سے اختلافات کی وجہ سے انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور بعد میں وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان کو کوئی ایسا وزیر خارجہ نہیں مل سکا۔ اب تقریباً نصف صدی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نواسے اور بے نظیر بھٹو شہید کے فرزند بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں پاکستان کو ایک ایسا وزیر خارجہ ملا ہے جس میں بھٹو شہید کی دل پذیر شخصیت دکھائی دی ہے۔ گزشتہ انتخابی مہم کے دوران چودھری نثار نے ایک بیان میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ سیاسی تحمل کے ساتھ انتخابی مہم بلاول بھٹو نے چلائی ہے۔ گزشتہ 5 مہینے کے دوران بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ کئی ممالک کے دورے کیے جہاں انہوں نے بڑی مہارت سے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا۔ امریکی دورے کے دوران انہوں نے بالخصوص G77 اجلاس میں ترقی پذیر ممالک کے لیے جو 5 نکاتی پروگرام پیش کیا اس کی کافی تعریف کی گئی۔ پاکستان کو بلاول بھٹو کی وجہ سے یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے دنیا کے نوجوان وزرائے خارجہ کے اجلاس کی قیادت کی۔ انہوں نے مختلف چینلز اور تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو درپیش مسائل سے دنیا کو بہترین انداز میں آگاہ کیا۔ خصوصاً قیامت خیز سیلاب کے حوالے سے اپنا موقف اس قدر احسن طریقے سے پیش کیا کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن اور چینی نمائندے بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ عمران خان نے جہاں پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، وہیں ان کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں نے خارجہ محاذ پر بھی پاکستان کو تنہا کر دیا تھا۔ لیکن وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ بلاول بھٹو اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو اپنی فہم و فراست کی وجہ سے مستقبل کے ایک نمایاں لیڈر ثابت ہو سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔